ڈوبا ہوا ہے، اور جو قرضے جو ہے اور جو قرضے دینے والے ہیں، جو ڈونر ایجنسیز ہیں، they are knocking our doors and they're asking for their money. ہم نے ان کو پیسے کیسے واپس کرنے ہیں؟ ہم نے ان کو پیسے اگر واپس کرنے ہیں تو کس طریقے سے واپس کرنے ہیں؟ پاکستان ہے، ہم برازیل نہیں ہے کہ ہم بینکرپسی فائل کر دیں۔ ہم بینکرپسی فائل نہیں کر سکتے کیونکہ برازیل کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا۔ ہمارے پاس دینے کے لیے جو ساری دنیا کی نظریں جو ہم پہ لگی ہوئی ہیں وہ دو چیزوں پہ لگی ہوئی ہیں۔ ایک کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کی جو نمبرز ہیں، اگر وہ 6-7 لاکھ ہے تو ان کو آدھا کر دیا جائے۔ نمبر 2، اگر ہم لوگ جو انریچمنٹ کر رہے ہیں نیوکلیئر کی ختم کر دیں، اور جو شیلف پہ پڑے ہوئے ہیں نیوکلیئر کے جو بھی آپ نام دیں اس کو، ان کو ختم کر دیں، کیونکہ ان کے شیلف پہ پڑے ہوئے جو نیوکلیئرز ہیں ان کی ایک شیلف لائف ہے، ان کو ختم کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ ختم کر دیں، فورگو کر دیں، اور ہم سب باقی چیزیں جو ہے لائک ہمارے ساتھ جو انڈیا جو کرنا چاہ رہا ہے، ایک بڑی اچھی یہاں پہ ایکسرسائزز کر رہا ہے انڈیا، اور ایکسرسائز یہ کر رہا ہے انڈیا کہ جناب ہم پاکستان پہ کیسے سٹرائکس کر سکتے ہیں، اگر سٹرائکس نہ کریں تو وہ کیسے روکی جا سکتی ہے، یا جناب افغانستان جو ہے وہ ہمارے پہ جو ایک لینڈ کا ذریعہ بن سکتا ہے، زمین کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے ہمارے پہ جناب اٹیک کرنے کے، سے ہم روک سکتے ہیں۔ ایران جو ہے، جو ہمارا دوست ہے، ہمارا دوست رہا ہے، 65 کی جنگ میں بھی ہمارا دوست رہا ہے، اس کی ہمارا دوست رہا ہے، لیکن اس وقت ہم سے شاید کچھ تھوڑا سا خفا ہے، اور وہ اس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے انڈیا کو اور افغانستان کو، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں ہم کیسے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ مائی پوائنٹ از کہ ہم جو اس وقت جو ہمارا ایشو ہے دیٹ از فائنینشیل ایشو۔ یہ فائنینشیل ایشو جو ہے اوور نائٹ نہیں ہوا، یہ راتوں رات ہمارے پہ فائنینشیل کرائسس نہیں آیا۔ زرداری صاحب 5 سال رہے، اور 5 سال میں ان پہ بہت کرٹیسزم ہوا، زرداری صاحب کی حکومت پر، پیپلز پارٹی کی حکومت پر، اور پیپلز پارٹی کے لیے سپریم کورٹ جو تھی اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کوئی کسر بھی ویسے کوئی نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی ہر چیز انہوں نے مانی، زرداری صاحب نے ہر چیز مانی۔ مفاہمت کا کام، مفاہمت کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے مفاہمت کر کے دکھائی۔ آصف علی زرداری صاحب پہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ان کی حکومت پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ان کے حکومت میں ہوئے سکینڈلز پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن 5 سال مدت جو ہے انہوں نے پوری کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کے لیے بہت ریگارڈ ہے، بہت بڑی لیڈر تھیں، بہت بڑے لیڈر، ابھی بھی میں مانتا ہوں ان کو، ان کے بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ٹینیور کبھی پورا نہیں کر سکی۔ لیکن آصف زرداری صاحب نے جتنا مرضی کرٹیسائز کر لیں ان کو، جتنے مرضی الزامات لگا لیں ان پہ، ان کی حکومت پہ لگا لیں، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا۔ اور اس وقت یہ حالت تھی کہ میڈیا کو کوئی آنکھیں نہیں دکھاتا تھا والا، ان کے سامنے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ایشوز سارٹ آؤٹ کیا ہی جاتے تھے۔ لیکن اب یہ حالت ہے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی اینکر اور اگر کوئی میڈیا والا کو سر اٹھاتا ہے، آنکھ اٹھاتا ہے، تو انہوں جناب پورا مکو ٹھپ دے اودا۔ میں اشارتاً جس طرف اشارہ کر رہا ہوں میرے خیال میں سب کو سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن یہ حالات ہیں اس وقت۔ آج بھی آصف علی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی، ان کی سندھ میں حکومت پہ آپ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، ان کی سندھ کی حکومت کی کرپشن پہ آپ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا
اس کو آپ نہیں بھول سکتے. وہ نعرہ کیا تھا اس کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. میں یہ نہیں، میں کو آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کا کوئی کیس یہاں پہ پلیڈ نہیں کر رہا، نہ مجھے کوئی ان سے محبت ہے پیپلز پارٹی سے، یا نہ ہی مجھے کوئی نفرت ہے، لیکن میں صرف کمپیریزن کر رہا ہوں یہاں پہ. سو یہ چیزیں ذرا ذہن میں دیجیے گا. اس کے بعد چلیے گا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر حکومت نہ ملے یا ان کو حکومت سامنے نظر آتی نہ نظر آئے تو پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں حکومت چاہیے چاہے ملک رہے نہ رہے. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا آصف علی زرداری صاحب نے، وہ بھی میں بولنا چاہوں گا. لیکن پینل کا اپنا انٹروڈکشن کرا دوں. میں میرے خیال میں کچھ زیادہ بول گیا، لیکن میری مجبوراً اس لیے بولا کہ میں دل میں دکھا ہوا اس لیے تھا کہ یہاں پہ سینٹ میں جو ہو رہا ہے کہ جناب یہاں پہ اوور نائٹ چینجز آ جاتی ہیں. چینجز اس لیے آ جاتی ہیں کہ جناب آپ جناب ایک ایسے شخص کو آپ بنا سکتے ہیں پارٹی کا صدر، جو بھی اس پہ الزامات ہیں اس کے اوور نائٹ وہاں پہ چینجز آ سکتی ہے. سو لوگ اب ان میں اویئرنیس آ چکی ہے، لوگ تنگ آ چکے ہیں ان چیزوں سے. سو آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک اور چیز کہوں آپ سے، یہ آپ کا شو ہے، آپ پلیز مجھے فون کیجئے گا، کیونکہ آپ فون کرتے ہیں، کئی لوگوں کی کالیں نہیں ملتی لیکن کئی لوگوں کی کالیں مل بھی جاتی ہیں. سو مختصر سا کوشچن ضرور کیجئے گا، اور پینل میں انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں، ان سب سے بات کیجئے گا، ان سب کو پوچھئے گا کہ آپ کے دل میں جو بات ہے ان سے کہیے گا. آپ مجھے تو ضرور کہتے رہتے ہیں ای میل کر کے، جناب فون کر کے، لیکن ان سے پوچھئے. میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں، پوچھئے ان سے کہ جناب کیا کوشچن آپ کا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں، لیکن مختصر کیجئے گا. میں آپ سب کو کہوں گا کہ آپ لوگ بات ضرور کیجئے گا. میاں محمد عتیق صاحب میرے ساتھ موجود ہے، MQM سے ان کا تعلق ہے. کریم خواجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سید انیس حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ضلع جہلم سے ان کا تعلق ہے. پیر صاحب ہیں اور ایک بہت اہم شخصیت ہے. آپ سب ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں، ان کے آپ کو جواب بھی ملیں گے. کوشش کروں گا ان کے جواب ملے کیونکہ زیادہ ہوتی ہیں، میں کوشش کروں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. میں صرف ایک سوال سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹالرنس کہاں گئی؟ وہ ٹالرنس آج سے 4.5 سال پہلے، 4 سال پہلے ہمیں نظر آئی، وہ ٹالرنس آج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اور آج the donor agencies are knocking our doors and they're asking for their money and they want their money back. So how are we going to give their money back? Do we have a strategy or no? میں میرے خیال میں خواجہ صاحب آپ سے شروع کروں. ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے ان کو پیسے دینے کے لیے واپس کہ نہیں؟ اسٹریٹجی ہے میرے خیال سے، کیونکہ یہ نیشنل ایشو ہے اور یہ جماعتوں سے بالا تر ہے. تو ہم نے اپنے دور میں کوشش کی تھی کہ زرعی پروٹیکشن بڑھائے. سب سے زیادہ ہم نے جو لوگوں کو ابھی کیا اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس؟ ابھی دیکھیں نا، زراعت کو انہوں نے ٹوٹل نظر انداز کیا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے. اوکے، وہ کر دیا. اس کے بعد جو ہے ٹیکس کلیکشن کا نیٹ انہوں نے نہیں بڑھایا. آگے کیا ہے بھائی؟ یہی ہوتی ہے. نیٹ نہیں بڑھا سر، ایکسپورٹ سب نیٹ نہیں بڑھا. ہم نہیں بڑھا سکے نیٹ کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جی، ٹرسٹ یہ ہے کہ ٹرسٹ نہیں کرتے عوام حکومت پہ، وہ ٹیکس نہیں دینا. نہیں، ایک اور بھی بات ہے. اوکے، وہ یہ بات ہے جو ہم نے معلومات کی ہے جو ایکسپرٹ سے، جی، کہ مسلم لیگ، یہ مجھے بورڈ آف ریونیو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اور وہاں سے مجھے اطلاعات ملی. مسلم لیگ جب بھی آتی ہے جی تو یہ جو پنجاب میں بڑا ہاتھ ہلکا کر دیتی ہے ٹیکس ریونیو کے کلیکشن کے حوالے سے. جی، اور یہ میاں صاحب والے اسی طرح کرتے ہیں. جی، جب ہماری حکومت آتی ہے تو ہم راؤنڈ کراس کوشش کر کے نیٹ بڑھائے، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، دیگر صوبوں میں بھی. تو ایک یہ ہے کہ یہ اپنے یہ جو پنجاب میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاکٹ سے وہ چیزیں کلیکٹ نہیں ہو، تو یہ ڈیلیبریٹ ان کا اٹیمپٹ. اور دوسری بات ہے کہ جو سب سے زیادہ پاکستان 70 سال میں جو ہمیں انکم آئی ہے وہ زراعت سے آئی ہے.
انہوں نے ہمیشہ ڈسکریج کیا ہے. تو ابھی ہمیں یہی ذرائع ہے. دوسرے ہماری ایکسپورٹس ہیں, اس کو ہمیں بڑھانے پڑے, جو ہمارے پاس ویجیٹیبلس ہوتے ہیں یا فشری ہوتی ہے یا کاٹن, نیٹ جو ہے اس کو اسی طرح ہی ہو سکتا ہے, اور تو کوئی حل ہی نہیں. نیٹ ایکسپینڈ نہیں ہو رہا کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ نہیں کرتے لوگ عوام پہ, حکومت پہ. عوام کرنا چاہتی ہے, ٹیکس پے کرنا چاہتی ہے. انڈائریکٹ سرکاری ملازموں کی تنخواہوں سے کٹتے ہیں. نہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز بھی جاتے ہیں. سو وہ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی جاتے ہیں اور سرکاری ملازمین بھی پیسے دیتے ہیں. حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اس لیے وہ پیسے دینا نہیں چاہتے. اگر نہیں تو ہر بندے کو پوچھیں, اگر اس کو ٹرسٹ ہو تو وہ دینا چاہتا ہے, لیکن نہیں دینا چاہتے. اینی ویز, لیکن آپ کی حکومت جو تھی اس کے اندر بڑا دل گردہ تھا. وہ بڑا برداشت بھی کرتی تھی میڈیا کو بھی, اور اس کے علاوہ جناب چاہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس کو, ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے پھر بھی وہ برداشت کرتی تھی. نہیں, وہ ہم اصل میں ایکسپیرینس اور ٹالرنس ہمیں زیادہ رہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اوکے پاکستان ہے, آپ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی پاکستانی ہے. پاکستان کھپے, میں جو بار بار رک رہا تھا, بول نہیں رہا تھا, کا نعرہ لگایا تھا زرداری صاحب. پاکستان کھپے کا نعرہ زرداری صاحب نے لگایا. جب میں انٹرو میں اس لیے نہیں بول رہا تھا کہ میں آپ کے پاس آ کے بولنا چاہتا, پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور وہ ہمیشہ چلے چھوڑ دے 1 منٹ کے لیے. آپ بالکل کرٹیسائز کریں پیپلز پارٹی کو, آپ کو کرٹیسائز کروں گا, میں پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کروں گا, لیکن اس وقت جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا گیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. بالکل, ابھی بھی چاہیے, ابھی بھی کھپے اس وقت بھی نیڈ ہے. اس وقت بھی پاکستان کے ہر چپے چپے کے لیے یہ نعرہ نیڈڈ ہے. وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, گلگت ہو, پنجاب ہو, جموں کشمیر ہو, یہ سب پاکستان کو کھپے. اس کے سوا ہم نہیں ہیں, ہماری روح نہیں ہے, ہمارا جسم نہیں ہے. کچھ منسٹرز آپ کے ویسے پھر بھی بولتے رہے, لیکن ان کے وہ الگ چیز ہے. میں میرے خیال میں عتیق صاحب آپ کے پاس چلوں. عتیق سے بڑے الزامات ہیں کہ آپ جناب سائیڈ پہ ہو گئے, آپ نے ووٹ ڈال دیا پچھلی مرتبہ, آپ نے جناب ایسے شخص کو ایک ایج دے دیا کہ جو حکومت میں جو پارٹی کی لیڈرشپ قبول کر سکتا ہے, اور آپ پہ الزامات ایسے سے لگے جن کو میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ جناب پتہ نہیں آپ پیسے کھا گئے, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. اور آپ کی میں نے بڑی اچھی ایک ویڈیو دیکھی جو آپ نے ایئر لائن میں دی جہاز پر چڑھتے ہوئے, لیکن دیٹ واز اے کلیریفیکیشن آئی وڈ سے. لیکن آپ پہ الزام یہ تھا کہ آپ نے اینڈ پہ ایم کیو ایم جو کرنا تھی وہ کچھ اور کرنا چاہتی تھی, لیکن آپ نے ایم کیو ایم کے بہاف پہ, ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پہ رہ کے ووٹ کہیں اور دے دیا, اور آپ کو مینوور کیا گیا اور آپ کی جیب میں کو پیسے ڈال دیے گئے. کیا بات ہے جی, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, الزام لگانا کوئی بھی لگا سکتا ہے جس طرح سے بھی. میرا اللہ جانتا ہے, جانتے ہیں جن کے ساتھ میں بڑا ہوا, جس کمیونٹی میں میں ہوں, الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے سیلف میڈ مین. میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے بتایا کہ میں نے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم کو غلط یوز کیا, قطعی طور پر نہیں. آج کی بات ہو رہی تھی, 48 آج اپوزیشن کے وہاں موجود تھے, اس دن کیوں 36 تھے؟ پوائنٹ نمبر 1. سیکنڈلی, میرے اپنی پارٹی کے آج 8 سینیٹرز وہاں موجود تھے, باقی 7 کہاں تھے؟ I was the only one. دوسرا, میں یہ بتا چکا ہوں اپنی پارٹی کو بھی کہ مجھے ڈائریکٹلی قطعی کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں ملی تھی. آپ نے اپنا ذہن استعمال کیا اس وقت؟ میں نے کانسٹیٹیوشن سامنے رکھ کر استعمال کیا. 63A کیا کہتا ہے, that's what it is. Then جو یہ بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا, میں اوپنلی یہاں ابھی لائیو کہتا ہوں, ذرہ برابر کوئی بے ایمانی ثابت ہو جائے, میں نے فائدہ لیا ہو, لینے کا پلان رکھتا ہوں, کسی جگہ آنے والے وقت میں کبھی بھی اس چیز کا کوئی فائدہ سامنے آ جائے, آپ مجھے پھانسی دلوا دیجئے گا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آن ایئر جی کہ آپ کو کوئی پیسہ
آپ کو کسی نے کسی پیسے لینے کی کسی نے کسی بتایا بھی کسی نہیں؟ کی جرت ہی نہیں ہوگی سر، کیا بات کرتے ہیں؟ ضرورت کیسے نہیں ہوگی؟ بالکل، جب کوئی آدمی آفر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے آپ کو بات کسی ہوگی۔ نے آفر بھی نہیں کی؟ سوال ہی نہیں پیدا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو کسی نے آفر نہیں کی، آپ نے سوال پیسہ ہی نہیں لیا پیدا نہیں، ہوتا اور سر۔ آپ کو کسی جگہ پہ کوئی پیسہ ملا بھی نہیں؟ نو، اگلی بات سن لیجئے گا، حلفن کہہ رہے ہیں۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں، بیکاز میرا ایمان میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے جانتا ہے، میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، میں نے بہت چھوٹی سی دکان سے سیلز مین سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا اور اللہ نے مجھ پر مہربانی کی۔ میں کوئی پرانا سیاستدان نہیں ہوں، میں جس طرح بھی پالیٹکس میں آیا بالکل آیا، کس طرح لیکن آیا؟ چند سالوں سے کس طرح پالیٹکس پہ آئے؟ بس یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک حالات بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل کرتا That's ہے، what it لیکن is۔ وسیلہ، اب مجھے جواب دینے وسیلہ، دیجیے گا۔ نہیں، میرا جی۔ سوال ہے، جی۔ وسیلہ لوگ بنتے ہیں زمین پہ، اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو بالکل سکتا، لیکن وسیلہ لوگ بنتے ہیں۔ وسیلہ کون بنا زمین پہ؟ جو لوگ مطلب ہے جن کے ساتھ میں نے اپنا پارٹی جوائن کی، لائک ہو؟ آل ایم کیو ایم کے سارے لوگ، رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم، رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم، نام کوئی لیں گے آپ؟ ساری رابطہ کمیٹی جو اس وقت تھی، رضا ہارون، اپنا حیدر عباس رضوی، خالد مقبول صدیقی، قمر نوید جمیل، قمر منصور، آل ایون سب لوگ بھی جو یہاں تھے سب بنے۔ اچھا، تو یہ سب لوگ وسیلہ بنے، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں کسی نے آپ کو پیسے کی آفر نہیں کی، کسی نے آپ کو پیسہ دیا یہ جو نہیں؟ بات آپ نے کی نہیں، وہ ہو رہا ہے، اگر کوئی دیکھیں میری گزارش سنیے، میں یہ پھر بار بار کہوں گا، کہیں سے ہاں آپ یہ مجھے پوچھئے کہ میں نے ووٹ کیوں دیا، جو بات آتی ہے، یہ میرے بھائی ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں پر اسی دن ایک ووٹنگ نہیں ہوئی، وہاں پر 5-6 ووٹنگز ہوئی، سنیے گا، یہ 203 کئی پورے اس میں بل کے اندر، جی، ٹھیک ہے جی، جو ووٹنگز ہوتی رہیں، جب میرے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جس ووٹ ڈال رہے تھے میں بھی وہیں ووٹ ڈال رہا تھا۔ آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اچھا، کیوں نہیں کیا؟ what did you think about when you were voting؟ کیا آپ نے سوچا کیا؟ مجھے بشر بھائی ایک بات بتائیے، ڈو یو تھنک آئی ایم باؤنڈ ٹو کہ میں آپ کے مائنڈ سے 100% کروں؟ میرا پہلے وہ بات لے لیجئے گا، یا خواجہ صاحب ہم دونوں کے مائنڈ سے 100% اگری کریں؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ تھنگ از دس، اگین میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے کسی لالچ کے تحت، کسی پلان کے تحت ووٹ نہیں دیا۔ اگلی بات آپ نے لکھا، آپ نے کہا کہ آئی ایم فرام ایم کیو ایم، نو، ٹوڈے ایم کیو ایم نے مجھے ایکسپیل کر دیا، ایم کیو ایم کی طرف سے آئی ایم آؤٹ۔ لیکن میں آج بھی کہتا ہوں، میں جتنا مخلص کل ایم کیو ایم سے تھا، میں آج بھی ہوں۔ اب میں کہیں نہیں ہوں، I'm no party at all۔ اور میرے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ اپنا نون لیگ جوائن کر لینی ہے، آج تک ایسا کوئی پروگرام میرا نہیں ہے۔ ایم کیو ایم نے ایکسپیل کیوں کیا آپ کو؟ آپ نے اپنا پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ دیا۔ آپ نے اس وقت ایم کیو ایم سے پوچھا تھا کہ میں کہاں ووٹ ڈالوں؟ نہیں، کس سے پوچھتا؟ کس سے پوچھتا؟ کیوں؟ آپ کی لیڈرشپ کوئی نہیں تھی پاکستان میں؟ کیسے؟ سنیے نا سر، ہماری جو سسٹم ہے، سسٹم یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہمارے پارلیمانی لیڈر جب تک موجود تھے، جس طرف انہوں نے ووٹ ڈالا میں نے بھی ڈالا، اسی دن انہوں نے حکومت کی فیور میں بھی ووٹ ڈالا، حکومت کے اگینسٹ بھی ووٹ ڈالا، ریکارڈ پر موجود ہے سب کچھ۔ ایک بات نہیں کیوں نکالا گیا؟ ریزن کیا بنایا گیا ایم کیو ایم سے نکالنے کا آپ کو؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے اس دن ہماری پارٹی لائن یہ تھی اور آپ نے پارٹی لائن تو نہیں کی۔ پارٹی لائن کی انسٹرکشنز کہاں سے لے رہے تھے آپ؟ میں کہاں سے لے رہا تھا؟ میں تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ہمارے جو پارلیمانی لیڈر تھے جب تک وہ وہاں موجود تھے، جس طرف وہ ووٹ ڈال رہے تھے میں بھی ڈال رہا تھا، انہوں نے اس کے حق میں بھی ڈالا۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ آپ پارٹی جو وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ جو لیڈر آپ کے موجود تھے سینٹ کے اندر، جس طرح وہ ووٹ ڈال رہے تھے آپ بھی اسی طرح ڈال رہے تھے۔ سو یو اپلائیڈ یور اون برین، آپ نے اپنا ذہن وہیں پہ استعمال کیا جہاں پہ۔ ذرا سنیے گا، جب وہاں پر وہ موجود نہیں تھے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ That's what۔ اور مجھے ایک آئینی کانسٹیٹیوشنلی آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی کسی سے، پی ایم ایل این کے کسی بندے سے؟ میری پی ایم ایل این کے بندے سے کہیں آؤٹ آف پارلیمنٹ کبھی نہیں ہوئی۔ اس دن اس روز تو کہیں سب بھی کے بیچ میں ملاقات تھے وہاں پر موجود،
سب کے بیچ میں وہاں موجود تھے. کسی سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی آپ کس طرح کی ووٹ مانگ رہے تھے؟ سب سے مانگ رہے تھے. میرے اکیلے سے تھوڑی, وہ تو پیپلز پارٹی والوں, کتنے لوگ واپس انہوں نے بھیج دیے. پیپلز پارٹی کے بھی گئے, پی ٹی آئی کے بھی گئے, ہمارے بھی شاید گئے. میں نہیں گیا, میں وہاں بیٹھا رہا. یہ تو اوپن بات ہے, اس میں کوئی وہ نہیں. پھر وہ کہوں گا جو ڈیڈیکیشن مجھے لاسٹ ہمارا جب سیشن ہوا اس میں ریزولوشن کے ٹائم پر اپوزیشن کی نظر آئی, جو ڈیڈیکیشن آج نظر آئی اس دن نہیں نظر آئی تھی. سو مقصد یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیے 52 اپوزیشن کے سینیٹرز ہیں, 52 اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن کے سینیٹر. اس دن کیوں 36 تھے؟ وہ ہو گیا, باقی نہیں تھے. آگے چلے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی مسلم لیگ نون کے بندے نے کوئی پیسہ نہیں دیا, کسی مسلم لیگ نون کے یا کسی بھی اے بی سی بندے نے آپ کو پیسہ نہیں دیا, لیکن پھر بھی آج آپ ایم کیو ایم میں نہیں ہیں. ایم کیو ایم نے آپ کو اس اپنی صفوں سے خارج کر دیا. The reason میں نے آپ کو بتا دیا, اور اس کے باوجود I'm convincing them, yes, بہت سے لوگوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا رابطہ کمیٹی میں سے کہ ہاں آپ کی بات درست ہے. جس دن زیادہ لوگ کنونس ہو جائیں گے وہ ڈیفینیٹلی مجھے واپس لیں گے. آپ کو واپس لیں. اگر میرا موقف صحیح ہوا جو میں کہہ رہا ہوں, میں نے اسی لیے کہا کہ میں کسی پارٹی میں دیکھیں ایک بڑا مسئلہ ہے. بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ جس سے بھی پوچھنا ہو نا, یہاں پہ حلف لینا پڑتا ہے. حلف لینے کے لیے اب میں کیا حلف لے سکتا ہوں, آپ بتائیے. لیکن دا پوائنٹ از کہ حلف یہ لینا پڑتا ہے. جی, میں ہر طرح کا حلف دینے اس بات کا کہ میں نے کوئی ذاتی مفاد لیا ہو یا لینے کی امید رکھتا ہوں, قطعی طور پر. So you applied your brain اس وقت جو ہو رہا تھا. As per that situation. As per that situation. That's what he is saying. That's what I said from the day one. Very that moment when I came out. آپ کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ کو پیسے کی چمک نظر نہیں آئی. سر میں نے کبھی زندگی میں نے بہت ادوار دیکھے ہیں, الحمدللہ. میں کہتا ہوں چمک ان کو آتی ہے کہ جن کو بہت لالچ ہوتی ہے. کبھی بھی نہیں ہے. میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے, میں نے کمایا ہے, مجھے آگے بھی اللہ دے گا. باقی کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. میں نے کبھی انسان سے کوئی توقع نہیں کی, کسی سے بھی. یہ سمجھیے گا, اگر میں نے توقع رکھنی ہوتی تو وزیر اعظم صاحب جس پر مہربان تھے, میں 50 مرتبہ ان کو ملتا, میں 1000 قسم کے فائدے منسٹروں سے لیتا. کوئی, میں آن لائن کہہ رہا ہوں, ڈپارٹمنٹ کا بندہ, کوئی منسٹر, کوئی اپوزیشن کا آدمی, کوئی انٹیلیجنس کا بندہ یہ ثابت کر دے کہ میں نے پچھلے 3 سال میں کوئی ایک پیسے کا فائدہ کسی جگہ سے لیا ہے. فاروق ستار صاحب کا ایم کیو ایم میں فیوچر کیا ہے؟ فاروق ستار صاحب سربراہ ہیں. نہیں, وہ تو مجھے نہیں پتا ہے, وہ تو سارے بالکل یہی ان کا فیوچر ہے. اور آج بھی ان کو سب سربراہ مان رہے ہیں. کل بھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے, کہا جاتا ہے کہ جی یہ گروہ ہیں, وہ گروہ ہیں, یہ اتنے گروپس بنے ہوئے ہیں, وہ سب کے بارے میں. فیوچر بتائیے. فیوچر میں کہتا ہوں بالکل ہی از سکسیسفل, ہمارے جو لیڈر ہیں اور وہ چل رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کو امید ہے کہ آپ واپس ایم کیو میں چلے جائیں گے, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ میں اپنی امید نہیں. دیکھیے ایم کیو ایم باؤنڈ نہیں ہے کہ مجھے واپس لے. اگر کنونس ہوئے تو تب میری جگہ, otherwise نہیں. میں ایک بریک لے لوں, بار بار مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک لے لوں. بریک کے بعد میں آؤں گا تو انیس حیدر صاحب سے, پیر صاحب سے میں بات کر, بڑی دیر سے ہولڈ پہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سید ظفر علی شاہ صاحب نے مجھے, صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, عتیق صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. میں تھوڑا سا زیادہ ان کی گرلنگ کر گیا, اور میں چاہتا یہ تھا کہ جو الزامات ان پہ لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پیسہ کھا لیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے ووٹ دے دیا تھا, وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ کے اور لوگوں کی سوالات تھے, ذرا کال کر لیں, آپ مجھے پوچھ لیں. اور خواجہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. میں جانا چاہوں گا انیس صاحب کی طرف. انیس صاحب بڑی دیر سے انتظار کریں. پیر صاحب, مجھے whatever is happening today, whatever the country is facing today, I'm talking like the economic crisis. Economic crisis جو which is like written on the wall. اور ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ سوویت یونین جو ہے اس کے پاس بہت سے نیوکلیر ویپنز تھے, انریچمنٹ بھی ہو رہی تھی, لیکن اکنامکلی وہ بالکل ڈرین آؤٹ ہو گیا.
جو ڈرین ہوا وہ افغانستان میں ہوا اور اس کے بعد وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. ہمارے پاس جو اس وقت سچویشن اس کا کوئی حل ہے پیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب آپ نے جو انٹروڈکشن میں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں پکچر پینٹ کی وہ بڑی بلیک ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کو بہت سارے ایشوز اور مسئلے درپیش ہیں. جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، اکانومی کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے حکومتیں بنا، اور حکومتوں کی پرائرٹیز جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ پرائرٹیز ہیں کیا. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں، یہ ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، پر میں کہتا ہوں کہ یہ لوٹوکریسی ہے. یہ ہے گورنمنٹ بائی دا لوٹرز فار دا لوٹرز. اچھا، تو انہوں نے صرف ان کی ایک ہی مشن ہے، وہ یہ ہے کہ ملک کو جس طرح سے لوٹ سکتے ہیں اس کو پوری طرح سے لوٹیں. دوسرے ملکوں میں بھی کرپشن ہوتی ہے، پر ان کا یہ ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ بھولتے. ہمارا تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو کوئی پرائرٹی ہے ہی نہیں. تو جب تک ہمارا پولیٹیکل سسٹم تبدیل نہیں ہوتا، اس میں کوئی میجر تبدیلیاں نہیں آتا. پولیٹیکل سسٹم کیا چینج ہونا چاہیے بیر صاحب؟ کوئی آپ کی نظر میں کوئی سولوشن ہے؟ رانا صاحب ریئلسٹکلی اسپیکنگ اوور اے پیریڈ آف شارٹ ٹرم میں تو آپ بہت مائنر سے چینجز لا سکتے ہیں. جی، اس وقت میرا خیال ہے ہماری عوام کو یہ بڑی چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. نہیں، what is the solution? Do you have some solution in your mind, sir? آپ کے مائنڈ میں کوئی سولوشن ہے؟ رانا صاحب اس کی دیکھیں شارٹ ٹرم سولوشن جو ہے وہ کمپرومائز کی سولوشن ہوگی. آپ ریولوشن تو ایک منٹ پیر صاحب، شارٹ ٹرم سولوشن از کمپرومائز اینڈ واٹ از دا لانگ ٹرم سولوشن؟ جی دیکھیں رانا صاحب، compromise, you mean to say compromise with the donor agencies? This is what compromise you're saying? solution کا میرا نہیں، I'm not saying that. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن تب ہو سکتے ہیں جب یہ ایسا ماحول ہو کہ الیکشن سے پیر صاحب، الیکشن سے جو اکنامک کرائسس ہے، جو اکنامک ایشوز ہیں، وہ تو حل نہیں ہوں گے. سو واٹ از دا سولوشن ٹو دا اکنامک ایشو؟ جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو پے بیک جو کرنا ہے، ان کو کیسے کیا جائے؟ جی رانا صاحب، اکنامکلی آپ کو شارٹ ٹرم لونز لے کے اپنے لون کرنے ہوں گے. اس وقت آپ کا خزانہ بالکل خالی ہے. دس از ویری ایویڈنٹ. آپ کی اکانومی میں اتنی جان ہے کہ آپ کی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس وقت نیگیٹو گروتھ میں ہے. اس کی تھوڑی سی کبھی آپ پالیسی صحیح کریں تو آپ کا ایگریکلچر پوٹینشل جو ہے آپ 30 سے 40% آپ کی پیداوار ہے. آپ شارٹ ٹرم سولوشنز ڈھونڈیں جس سے آپ کے ڈیٹ جو ہے اس کی آپ امیجیٹ جو پیمنٹس ہیں وہ کر سکیں. امپورٹ بل کم کریں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ اتنی حد تک پچھلے 2 سال سے گر رہی ہیں. ان کو کبھی تھوڑی سی لوگوں میں آئے کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں ایک دم بڑھ سکتی ہیں. نہیں، لیکن پیر صاحب دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. حکومت پہ ہم جو ہے یا لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر ٹیکس جو ہے پے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک دیا ہوا روپیہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لوگ جانتے ہیں، لوگ اسی لیے ٹیکس نہیں دیتے اور ٹرسٹ نہیں کرتے حکومت پہ کہ ان کو یہ ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ جو غلط جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. سو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو وہاں پہ رہے گا. سو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ہوتے ہوئے آپ کہیں جی کہ پیسہ آ جائے گا، نیٹ جو ہے ٹرسٹ جو ٹیکس نیٹ ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے خواجہ صاحب، وہ انکریز ہو جائے گا. اٹس ناٹ ہیپننگ. سو what is the solution? I don't find a solution. آپ لوگوں سے چاہیے. آپ لوگ بڑے محترم ہیں. رانا صاحب، مجھے اجازت ہے جی.
دیکھیں آپ نے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں. ویسے آپ کا ایک جو ٹیکسیشن کلیکشن سسٹم ہے وہی کرپٹ ہو، کبھی آپ اسے ایفیشینٹ بنائیں اور ٹیکسیشن بیس کو براڈن کریں تو آپ کی جو ریونیو ہے وہ بہت تعداد سے بڑھ سکتا ہے جی. اور اس میں آپ کے پاس جی ٹھیک ہے پیر صاحب، آپ کی سجیشن جو ہے میں یہ گزارش کر رہا تھا جی بولیے پیر صاحب کہ یہ آپ کا ٹیکسیشن سسٹم جو ہے اس کے اندر آپ کبھی ٹیکسیشن کو اس کو ایفیشینٹ بنائیں تو آپ کا ٹیکسیشن جو ریونیو ہے وہ بہت بڑھ سکتا ہے. اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. ویسے کبھی اس سسٹم کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں تو ایک سال کے اندر اندر آپ کا ریونیو، اب میں ایگزیکٹ فگرز تو آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ تو ساری گیس ورک ہے، پر آپ اس کو 100% بھی بڑھا سکتے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں خواجہ صاحب اس سے؟ سر دیکھیں جسٹ کیپ ان مائنڈ ٹرسٹ ڈیفیسٹ سر وہ ہے، میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ سینٹ کی ایک کمیٹی بنی تھی کامرس کی جس کا میں کنوینر تھا، اور اسے 1 سال 1.5 سال ہم نے ورک آؤٹ کیا، اور پھر ہم نے یہ بات کمیٹی میں لائی، اور اس کے بعد ہم نے سینٹ اس کی ریکارڈ پر موجود ہے. اب میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں پلیز، بڑی سمپل ہے. جب ہمارا ملک بنا 47 میں آزاد ہوا تو پنجاب سے خیبر پختونخوا، بلوچستان سے جو ہماری مائنورٹیز تھی، نان مسلمز تھے، وہ ہندوستان بھی گئے اور 80-90 کنٹریز میں جا کر سیٹل ہوئے. ہم نے اس 80-90 کنٹریز کو، ہندوستان کو چھوڑ کر اس پر ہم نے ورک آؤٹ کیا. پنجاب سے آپ کے جو پنجابی سکھ اور ہندو گئے، سندھ سے سندھی ہندو گئے، اور اسی طرح جو نان مسلم گئے، اور بلوچستان کے وہ آج کل بیلونیئرز ہو گئے. اگر ان پر ہم ورک آؤٹ کریں، سینٹ نے پاس کیا ہے، اگر اس پر ہم اپنی فارن پالیسی کو کھلا کر کے فرینڈشپس بڑھائیں، اور ان لوگوں کو جو ہمارے جو سن آف سوائلز ہیں یا ان کو انویسٹمنٹ کے لیے بلائیں، تو ہمارے یہ ڈنگ شاپنگ، جب ماؤ زیدونگ کا انتقال ہوا تو ڈنگ شاپنگ نے وہی پالیسی کی کہ جو چائنا بنا تھا، جو ان کے جو لوگ ناراض ہو کر تائیوان اور دیگر جگہ پر چلے، ان کو اٹریکٹ کر کے لے کر آئے. اور دیکھیں میری بات سنیں، وشفل تھنکنگ ہے. نہیں میری بات سنیں، دیکھیں وشفل تھنکنگ ہے. یہاں پہ آپ کے اپنے منسٹرز، آپ کے وزیر اعظم جو ہے ملک سے باہر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کہاں لائیں گے یہاں پہ پیسہ؟ میری بات سنیں، دیکھیں ہم بھی مر جائیں گے، آپ بھی نہیں رہیں گے، نہیں کوئی بھی نہیں ملک تو رہے گا نا. یہ ہمارے پاس ہے نا ایک بہت بڑا ہے. گزارش یہ ہے یہاں پہ پیسہ کو خود یہاں پہ جو حکمران ہیں، جو کوریڈورز آف پاور میں جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنا پیسہ یہاں پہ لگانے کے لیے تیار نہیں. اب کیسے ملک سے باہر سے پیسہ یہاں پہ بلائیں گے؟ میری بات سنیں، دیکھیں یہ رانا صاحب آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، دیکھیں چیز اگر چلتی ہیں تو ہم جیسے نائل آدمی، اگر الیکشنز اور ڈیموکریسی چلتی ہے تو جو نائل وہ ہار جائیں گے، دوسرے لوگ آ جائیں گے. مگر ہمارے پاس اس طرح دیکھیں ڈنگ جاپنگ نے بھی تو کیا نا چائنا میں. سر وہ ڈیفرنٹ سچویشن تھی، آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر ہر چیز ہو سکتا ہے، اور نہیں دوسرے ملکوں میں ہو سکتا ہے. نہیں خواجہ صاحب وہ اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. دوسری بات دیکھیں فارن پالیسیز جو ہے نا، اس میں ہمیں دوستیاں بڑھانی چاہیے. تب فارن پالیسی کی تو میں بات ہی نہیں اس سے ٹریڈ بھی تو کرنا ہے نا ہمیں سب سے. نہیں فارن پالیسی کی میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سر پہ جو ایشو کھڑا ہوا اس کو کیسے حل کریں. میری بات سن، ایک منٹ پلیز. سر جو دھرنے لگے تھے یہ جو نیٹو کے خلاف، جنس پارٹیز نے لگائے تھے، اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے افغانستان کا روٹ جو ہے بلاک ہو گیا. اب وہی چیزیں ایران کے تھرو جا رہی ہے، بندر عباس کے تھرو جا رہی ہے. لیکن جو ایران کے تھرو جا رہی ہے وہاں پہ پیسہ زیادہ لگتا ہے، زیادہ ہے. میری بات سنیں، دیکھیں ہمیں بہت سی پالیسیز کو چینج کرنا پڑے گا. یہ نیرو ویوڈ پالیسیز نہیں ہوں گی، کھلے دل سے اور ٹالرنٹ پالیسی کرنی پڑے. مسلمز کے لیے دروازے کھولنے پڑیں گے، ہر آدمی کے لیے کھولنے پڑیں گے. میرا تو سمپل سا سوال ہے جو پیر صاحب سے بھی میں کر رہا تھا، آپ سے بھی وہی کر رہا ہوں کہ ملٹیپل ڈائمنشن ہوگا نا میرے بھائی، ملٹیپل ڈائمنشن ہوگا نا، ملٹیپل ڈائمنشن ہوگا. دیکھیں آپ کے جو حکمران ہیں، جو پیپل ہو آر ان دی کوریڈورز آف پاور، جو کوریڈورز آف پاور پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نہیں وہ چھوڑے نا، وہ اس کا ایگزامپل ہے. ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا آدمی تھا، اس کی بات نہ کریں. جو اس وقت لوگ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس وقت ملک کے اندر پیسہ لگانے نہیں ہے.
اور سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے ریئلٹی چیک، وہ سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں. سب بندے یہاں سے پیسے اٹھاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، کوئی دبئی چلا جاتا ہے، کوئی یورپ چلا جاتا ہے، کوئی لنڈن چلے جاتے ہیں، کوئی امریکہ چلے جاتے ہیں، کوئی آسٹریلیا. یہاں پہ پیسہ لگانے کے آپ کہاں سے وشفل تھنکنگ لے کے آگے یہاں پہ لے کے آئیں گے پیسے لوگ؟ یہ بات نہیں آپ مانے نہ مانے یہ چیزیں تو ہے نا، نہیں ہو رہا. لوگ تو سوچ رہے ہیں نا پاکستان میں، میرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں پہ ہو ہی نہیں رہا. ایک الیکٹڈ ایک پارلیمنٹ ہے، ایک الیکٹڈ اپر ہاؤس ہے، اس نے یہ چیز الیکٹڈ مانی ہے. کی چھوڑے، الیکٹڈ کون سا 1.5-2 کروڑ روپے کے 1.5-2 کروڑ بندوں کے الیکٹڈ بندے بن جاتے ہیں آپ لوگ. 20-22 کروڑ بندے ہیں یہاں پہ. ہمیں دروازے کھولنے چاہیے چیزوں کے، سوچنے کھولنے کے. ضرور آپ چاہیے، لمیٹڈ ہمیں نہیں رہنا چاہیے. ایسے نہیں ہے، ایسے ہو نہیں رہا، ایسے ہو نہیں رہا نا خواجہ صاحب، ایسے ہو نہیں رہا. دیکھیں سوچنے والے تو سوچ رہے ہیں نا، نہیں سوچنے والے سوچ رہے ہیں، لیکن سوچنے والے بڑے سولوشن کی بات. نہیں سولوشن کی بات یہ ہے نا، ایک سولوشن یہ بھی ہے. جی جی سر 2 چیزیں تھیں جس پہ ہم نے کام کیا پچھلے دنوں میں، سب کے سامنے آئیں. ایک دہشت گردی کافی حد تک کنٹرول ہو گئی الحمدللہ، ہیٹس آف فار ہمارے فوجی بھائی جنہوں نے کچھ کیا. اب سیکنڈ سٹیج ہے معاشی دہشت گردی. جب تک آپ ملک میں کرپشن ختم نہیں کریں گے، کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ آپ ایف بی آر کی بات کرتے ہیں، رپورٹ جگہ پہ کتنا پیسہ ان ہوتا ہے، کتنا پیسہ کس جگہ پر چلا جاتا ہے. آپ نے کہا بالکل ڈیفیسٹ ہمارے یہاں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی ٹیکس جو ہے وہ اپنی مرضی سے لوگ نہیں دیتے، ایک سسٹم، ایک نظام ہے جس کے مطابق آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. یہاں ہمارے کیا نظام بنا دیا گیا؟ ٹیکسیشن، میکسیمم ٹیکسیشن، انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو رہی ہے. آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے نکلتے جا رہے ہیں. جن لوگوں کو نہیں بھی ٹیکس دینا چاہیے میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. میرے پاس کالر ہے بڑی دیر سے، بیچارے اسلم صاحب ہیں، بڑی دیر سے ہولڈ کیا ہوئے. اسلم صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. مبشر صاحب آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر. اچھا رانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ تینوں سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ پوچھیں کہ ہم سے تو انگریز اچھے تھے جنہوں نے ہمیں پاکستان میں سڑکیں بنا کے دے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ مجھ کو چلی ہیں گلیاں محلے کی سڑکیں، کیا سب سڑکیں یہ سڑکیں بناتے ہیں نا. اگر انہیں 1 لاکھ روپے کا فنڈ ملتا ہے نا تو 30,000 روپے کی سڑک بنا دیتے ہیں، 90,000 یہ جیب میں ڈالتے ہیں. وہ یہ میرا مطلب انہیں قبول ہے، یہ حلال ہے انہیں؟ اور چلے حلال حرام تو اس وقت وہی ختم گیا ہے. حلال حرام تو اس وقت اسلم صاحب ویسے ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ حلال حرام کی تفریق ہی ختم ہو گئی یہاں پہ. سو وہ بڑا ایک نہ کوئی بجٹ ہے سینیٹر کے پاس، نہ کوئی اس کا اختیار ہے. کس کا بجٹ نہیں ہے سینیٹر کے پاس سر کسی قسم میں کا ایک کوئی. آپ کو بات بتاؤں، جتنے یہاں پارلیمنٹیرینز ہیں، میں پورا ریکارڈ لے کے آ جاؤں گا سامنے اور بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو جتنے یہاں پہ فنڈز ملے ہوئے ہیں، ایک منٹ رک جائیے گا خواجہ صاحب، سوری